أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق اللہ العظیم. کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے. پہلا وعدہ یہ کہ عیسیٰ میں یہودیوں کے ہاتھ میں تمہیں نہ جانے دے کر طبعی اور فطری موت تمہیں عطا کروں گا. یہ وعدہ پورا ہوگا کب؟ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تب. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ فرمایا کہ ابھی جو تم کفار اور یہودیوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہو اس سے میں تمہیں اس طریقے سے بچاؤں گا کہ تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پورا کر دیا. اور تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہودی تمہارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم بے باپ کے ہو اس لیے تمہاری ماں نے کچھ خیانت کی ہے، اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. ان دونوں الزامات سے میں تمہیں پاک کر دوں گا. اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ ہونے پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا کہ اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو حضرت آدم کو اللہ نے بے ماں اور باپ دونوں پیدا کر دیا، تو پھر اس پر کیا کہو گے؟ اور پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ، دعویٰ کرتے تھے. یہ الزام یہودیوں کا بری اس سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جب خود نبی اپنے زبان سے کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو خدائی دعویٰ کہاں رہا؟ چوتھا وعدہ یہ فرمایا کہ عیسیٰ جو تمہاری اتباع کریں گے، مطلب تمہیں نبی مان لیں گے، قیامت تک میں ان لوگوں پر جنہوں نے تم کو نبی نہیں مانا ہے، ان لوگوں پر تم کو فوقیت دے کے رکھوں گا. تمہارے ماننے والوں کو حکومت کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے بھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی تم کو نبی ماننے والے یہ ہمیشہ زیادہ رہیں گے اور غالب رہیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے تم کو نبی نہیں مانا. چنانچہ عیسائی اور مسلمان دونوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانا. یہ اور بات ہے کہ عیسائی غلو کر گئے اس کے اندر، خدا تک پہنچا دیا ان کو. وہ ہر زمانے میں بھی میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تعداد کے اعتبار سے بھی اور حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہاں، قرب قیامت کچھ غلبہ یہودیوں کو حاصل ہوگا لیکن وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے مثال کے ذریعے دی تھی. پانچواں وعدہ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے تو تمہارے آپسی اختلاف کا میں فیصلہ کروں گا. مذہبی اختلاف جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اس کے فیصلے کی بات ہے یہاں پر. وہ یہ مذہبی اختلاف کیا تھا؟ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور پھر سولی پر چڑھا دیا گیا اور پھر وہ دفن کر دیے گئے، وہ زندہ نہیں رہے.
اور عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ قتل کیے گئے، سولی پر چڑھائے گئے، لیکن پھر دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس مذہبی اختلاف کا فیصلہ میں وہاں پر کروں گا، اور دیگر جو ان کے درمیان مذہبی اختلافات تھے وہ بھی سب اس کے اندر آ گئے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے اس آیت پاک کے اندر آ گئیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے حیات عیسیٰ اور نزول مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور ان کے دوبارہ آسمان سے اس دنیا میں اتر آنے کا۔ میں نے آپ کو کل ہی بتلایا تھا کہ یہ تفصیل تیسرے پارے کے اندر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ انتہائی شارٹ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر صرف یہودی جو جماعت ہے، یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، پھر سولی پر چڑھا دیا گیا اور پھر دفن کر دیا گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے، نہ دوبارہ اتر کر آئیں گے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا کہنا یہ ہے۔ ان کے اس خیال اور اس عقیدے کی تردید میں سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے پوری وضاحت کر دی، اور اس جگہ پر جو ابھی آپ نے تھوڑے پہلے آیت پڑھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ سازش رچی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے سازش کے مقابل حتمی تدبیر کی۔ سازش کیا کیا کہ ان کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا پلان تیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بیچ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دی، دفن ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ ان کو شبے میں مبتلا کر دیا گیا، اور کل اس کی بھی تفصیل میں نے بتلائی کہ کیسے شبہ میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، انہی کی شکل اس شخص پر ڈال دی گئی، اس کی شکل بنا دی گئی ویسی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے گیا تھا، اور انہوں نے اس کو لے گئے قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ تو یہودیوں کا دعویٰ، اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ قتل اور سولی پر چڑھائے تو گئے لیکن دوبارہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کی تردید قرآن پاک کی اس آیت کے سامنے کر دی، دونوں کی تردید ہو گئی۔ دونوں قتل اور سولی کے قائل دونوں تھے، اور وہ دفن کے بھی قائل تھے، اب زندہ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ صاحب وہ زندہ ہو کر دوبارہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو اللہ نے اس پوری آیات کے اندر ان دونوں جماعتوں کی تردید فرما دی۔ اس کے بمقابل تیسری جماعت ہے اہل اسلام اور مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کا اور اہل اسلام مذہب اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ آئے ہی نہیں کہ وہ قتل کرتے یا سولی دیتے، بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور اب بھی حیات ہیں آسمان میں، باحیات ہیں، اور قرب قیامت پھر وہ اتر کر اس دنیا میں آئیں گے، یہودیوں پر فتح پائیں گے، اور پھر اپنی طبعی موت پا کر اس دنیا سے پھر جائیں گے۔ یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کا قرآن پاک کا اور اسلام کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اوپر تمام امت کے صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تمام امت کے صحیح عقیدہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ باحیات ہیں، اتر کر آئیں گے، اپنی طبعی موت پا کر پھر اس دنیا سے جائیں گے۔ اسی پر تمام امت کا اجماع اور عقیدہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلخیص الجبیر، اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کئی آیات اور حدیث پاک کی متواتر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے، وہی جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ باحیات ہیں، پھر اتر کر آئیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کرتے ہوئے الفاظ لکھتے ہیں وقت تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ۔ کیا مطلب؟ کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ اس دنیا میں اتر کر آنے کے بارے میں متواتر احادیث منقول ہیں، جن میں اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس دنیا میں اتر کر آئیں گے۔ متواتر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ میں نے کہا تفصیل تو وہاں آئے گی، لیکن سمجھنے کے لیے میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم من حضرت عیسیٰ، ان قریب ابن مریم حاکم عادل بن کر اس دنیا میں اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، صلیب مینس کراس، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور حد یہ ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا کے اندر دنیا اور اس کی سارے چیزوں سے بہتر ہوگا اس وقت، جس وقت حضرت عیسیٰ اتر کر آئیں گے۔ کیا خبر دی اللہ کے نبی نے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ ابن مریم حاکم عادل بن کر اتر کر آئیں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے۔ اب نبی قسم کھا کر جس بات کو کہے اس بارے میں کسی قسم کی شک اور شبے کی گنجائش سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ایک روایت۔ اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ کا اور اضافہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ آئیں گے تو پھر آپ 40 سال تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آپ کی وفات ہوگی، اور پھر یہ فرمایا اور پھر مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ بھی تفصیل اور اس روایت کے اندر اضافے کے ساتھ بعض حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن مریم اتریں گے، اور اترنے کے بعد وہ نکاح بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور پھر آنے کے بعد ان کی عمر 45 سال کی ہوگی، اور پھر وہ وفات پائیں گے اور میرے ساتھ اس حجرے کے اندر دفن ہوں گے جہاں میری قبر بنے گی۔ یہ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تیسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ اور میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر رہے گی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتی رہے گی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس جہاد کرنے والی جماعت کو غالب رکھے گا۔ یہ مغلوب نہیں ہوں گے کبھی، بھلے سے دنیا ان کو مغلوب سمجھے لیکن یہ غالب ہی رہیں گے دنیا کے اندر۔ پھر آگے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور مسلمانوں کا امیر یہ کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے بعض لوگوں کو تمہارا سردار بنایا، امام تمہارا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے کی خبر دی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں حدیثوں کے، صرف آپ کو وہی اتنا ہی مفہوم لے رہا ہوں جتنے سے آپ کو مطلب ہے ابھی اس وقت۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اور تفسیر قرطبی کے اندر اس روایت کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ موت تھوڑی پائے ہیں، وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، بلکہ وہ زندہ ہے، لوٹ کر آئیں گے تمہارے پاس، قبل یوم القیامہ، قیامت کے وہ واقع ہونے سے پہلے۔ یہ چوتھی روایت۔
5ویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لینزلن ابن مریم، ضرور بالضرور ابن مریم اتریں گے۔ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی میں، اور یہ نون جو لگا ہوا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے عربی میں لام اور نون لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لینزلن، اصل میں ہے نزل ینزل مانے اترنا، یہ بھی کہہ سکتے تھے ینزلو ابن مریم، ابن مریم اتریں گے، لیکن اللہ کے نبی خود اس جملے کو تاکید کرنے کے لیے فرماتے ہیں لینزلن ابن مریم، ضرور بالضرور ابن مریم اتریں گے۔ کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں آپ؟ یہ تاکیدی جملے اللہ کے نبی کے کیا بتلا رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے ایسے جو اس کے اندر خرد برد کریں گے، شک اور شبہ میں مبتلا کریں گے امت کو، اس لیے تاکیدی جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو ضرور بالضرور ابن مریم اتریں گے، اور پھر کیا ہوگا حکما و عادلا، حاکم بن کے اتریں گے، اور ایسے عادل حاکم ہوں گے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ اور کیا فرمایا فَلْيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، اور اترنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوگا دجال کو قتل کریں گے۔ وَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور ضرور بالضرور توڑیں گے سارے صلیبوں کو، کیونکہ یہ غلط عقیدے کی نشانی ہے۔ صلیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سولی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ یہ غلط عقیدے کی نشانی، اس لیے سارے صلیبوں کو توڑ کر ختم کریں گے۔ لَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑیں گے۔ وَتَكُونَ السَّجْدَةُ وَاحِدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پھر اس وقت جب اتر کر آئیں گے تو ساری روئے زمین پر سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ سوائے اہل اسلام کے اور ایمان والوں کے اس روئے زمین پر اور کوئی مذہب کا ماننے والا نہیں رہ جائے گا۔ یہودی جو ہوں گے وہ یا تو جنہوں نے مانا نہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے مان لیا وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس روئے زمین پر ان کے آنے کے بعد اے لوگوں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی روئے زمین پر نہیں رہ جائے گا۔ یہ 2 4 5 روایتیں میں نے آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے نقل کی ہیں، ورنہ میں نے آپ کو کل بتلایا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، تقریباً ذخیرہ حدیث سے 100 احادیث کو نوٹ کیا ہے ایک کتاب کے اندر، جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ابھی باحیات ہیں، نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ نزول مسیح پر 100 سے زیادہ روایتیں انہوں نے اس کے اندر نقل کی ہیں، وہ تفصیل وہاں پر آپ کے سامنے آئے گی 3 پارے کے اندر۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آیا عقیدہ ان احادیث کو سامنے رکھ کر کہ حضرت عیسیٰ باحیات بھی ہیں اور قرب قیامت اتر کر بھی آئیں گے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، تھوڑی سی، بہت تفصیل نہیں، وضاحت نہیں، انتہائی شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو عدل و انصاف کے ساتھ اگر سمجھ لیا جائے تو حضرت عیسیٰ کی زندگی اور دوبارہ آنے کے بارے میں جو شک اور شبہات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورت چل رہی نا آپ کے سامنے، کون سی؟ سورہ آل عمران، اس سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر تو سارے نبیوں کا تفصیلہ اختصاری طور پر کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا تمہیں میں سے آدم کو، ونوحن نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، بہت سارے نبی آ گئے سب اس کے اندر۔ ذریتم بعضها من بعض، پھر بقیہ جو ہیں انہی کی ذریت میں، کوئی حضرت آدم کی ذریت میں آئے گا، کوئی حضرت نوح کے، کوئی حضرت ابراہیم کی ذریت میں آ جائے گا، کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ذریت میں آ جائے گا، سب اس کے اندر آ گئے۔ لیکن اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تقریباً 3 رکوع کے اندر
اور 22 آیتوں کے اندر بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ان کا تذکرہ کیا، بنت عمران کی بیوی حنہ بنت قاقوت کا، کہ انہوں نے نظر مانی، پھر نظر ماننے کے بعد اس نظر کے صلے میں حضرت مریم پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد پھر ان کے نام کا تذکرہ کیا کہ ان کا نام بھی رکھا گیا عجیب و غریب، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کا تذکرہ کیا کہ نظر مانی تھی، لے جا کر بیت المقدس کے اندر پیش کیا، اور پھر تربیت کا عجیب و غریب نظام کہ جھگڑ پڑے تربیت کرنے والے لوگ، 27 لوگ سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کی تربیت کریں گے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام متعین ہوئے، پھر ان کے رزق کا عجیب و غریب انتظام کہ بے موسم پھل اور عجیب و غریب قسم کے پھل ان کے رزق کے لیے، یہ ساری تفصیلات۔ اور پھر جب وہ بڑی ہوئی اور جوان ہوئی تو ان کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کی پیدائش عجیب و غریب بے باپ کی، پھر جہاں پیدا ہوئی اللہ نے تذکرہ کیا، پیدا ہونے کے بعد ماں نے کیا کھایا کیا پیا اس کا تذکرہ، اور پھر جوان ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے نبوت عطا کی، ابھی بچپن میں تھے جب پیدا ہوئے تو ماں لے کر جب اپنے خاندان اور قوم کے اندر پہنچی تو طرح طرح کے اعتراضات ہونے لگے، بچہ کہاں سے لے گا یہ بغیر شادی کے، تو پھر بطور معجزہ اللہ نے بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ کو گویائی دے دی، انہوں نے جواب دیا کہ صاحب میں کیا ہوں اور کیسے ہوں، پھر جوان ہوئے تو نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، آپ نے معجزات دکھلائے، مردوں کو زندہ کیا، اور کیا مٹی کے پرندے بنائے اڑا دیا، اور کیا بر سے اور جذام کے مریضوں کو اچھا کر دیا، اور کیا مادرزاد اندھا اس کے اوپر پڑ کر پھونک دیا اس کو دکھائی دینے لگا، اور کیا جو کھا کر آئے بتلا دیتے تھے ابھی کیا کھا کر آئے ہو، یہ سارے بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ ان کو یہ معجزہ دیا۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نہیں مانی، مخالفت پر اتر آئی تو حواریین کا تذکرہ کیا، ان کے مددگاروں کا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ پھر اللہ کے نبی نے اس سے ہٹ کر احادیث کو سامنے رکھو تو نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی شکل، ان کی حیت، ان کا قد، ان کے لباس، ان کے حالات، یہ ساری چیزوں کی تفصیل اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور صفات کا اتنا تفصیلی تذکرہ کرنا، آخر اس کی کچھ وجہ اور حکمت تو ہوگی۔ یہ دعوت فکر دیتی ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی کہ آخر وجہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو حکمت اور مصلحت ہوگی۔ پھر نقل کرتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بالکل آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، لہذا جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک امت پر آنے والے ان سارے مراحل کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات اور تعلیمات دے دی اور امت کو گائیڈ کر دیا جن مراحل سے قیامت تک امت کو گزرنا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں اتباع کن لوگوں کی کرنا ہے، ان کے حالات بتلائے، ان کے اوصاف بتلائے، اور بعض حدیثوں میں تو نام بھی متعین کر دیا کہ میرے بعد کن کن لوگوں کی اتباع کرنا، ان میں سے کچھ نام بھی گنا دیے۔ کیا فرمایا؟ اقتدوا من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا، نام بھی لے لیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں امت پر آنے والے فتنے اور امت کے اندر پیدا ہونے والے گمراہوں کے حالات سے بھی واقف کرایا جو تمہارے ایمان کا خطرہ بنیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا گمراہی میں مبتلا کرنے والا شخص پیدا ہوگا جو قیامت کے قریب وہ دجال ہوگا۔ اس لیے اس دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ امت کو آگاہ کیا ہے، ایسے ہوگا، اس کے کان ایسے ہوں گے، اس کے ناک ایسی ہوگی، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، پورا حلیہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا حدیث کے اندر۔ کہاں اترے گا، کس کے ہاتھ سے قتل ہوگا، کیوں؟ تاکہ جب آئے تو چونکہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا نا، امت آتے ہی پہچان لیے وہی گمراہ ہے،
اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اتباع کن کی جائے گی ان کی تفصیلات دی۔ جن کی اتباع کی جائے گی ان میں سب سے بڑے اور سب سے بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو قتل کرنے اور فتنہ دجال کے وقت امت کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ کیا، ورنہ ہوگا کیا؟ یہ وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے حالات اور ان کی تفصیلات کا آنا، سب سے پہلی اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو آتے ہی امت ان کو پہچان لے، کیونکہ امت کی مدد کے لیے آئیں گے نا۔ اگر پہچاننے میں ہی کہیں شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئی تو آنے کا مقصد کچھ ہوگا، حاصل ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا نہ، پھر مدد کیسے کریں گے؟ امت ان کے ساتھ لگے نہیں۔ اس لیے حالات تفصیل کے ساتھ بتلائے، ایک فائدہ تو یہ، اور دوسرا فائدہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو لیکن منصب نبوت پر تو قائم ہوں گے، فرائض نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے۔ منصب نبوت الگ چیز ہے، فرائض نبوت الگ چیز ہے۔ فرائض نبوت کیا ہے؟ جو شریعت اللہ نے دیا اس شریعت کو امت تک پہنچانا، یہ کام ختم ہو چکا حضرت عیسیٰ کو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ منصب نبوت اب بھی باقی ہے۔ اللہ نے جس نبی کو نبی بنا دیا قیامت تک وہ نبی ہی رہے گا، کوئی اس کی نبوت کو چھین نہیں سکتا۔ نبوت ذاتی چیز ہے، سلبی چیز نہیں ہے، ذات کے ساتھ اللہ نے لگا دیا نبوت، اب کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تو آئیں گے، فرائض نبوت سے الگ رہیں گے، لیکن منصب نبوت کے ساتھ اتریں گے اس دنیا کے اندر۔ ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کسی کو کسی اسٹیٹ کا گورنر بنا دیا جائے۔ اب وہ کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندر اگر وہ گورنر کسی دوسرے کام سے جاتا ہے تو وہاں پر اس کی گورنری نہیں چلے گی، لیکن جہاں کا گورنر ہے اس گورنری سے معزول بھی نہیں ہوگا وہ۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو، لیکن اب آپ کا گورنری کا جو منصب ہے وہ تو نہیں چھینا جائے گا، لیکن جو احکامات گورنری کے ہوتے ہیں یعنی فرائض نبوت، فرائض رسالت، احکامات، وہ احکامات نہیں چلیں گے آپ کے۔ اس حیثیت سے آپ نبی بن کر آئیں گے، اور اللہ نے اس کی وضاحت، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت اس بنا پر کر دی کہ جیسے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار اس وقت کفر تھا، بعد میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا، اور اگر تفصیلات اور وضاحت نہ بیان کی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ پہچان نہ ہونے کی بنا پر کوئی مسلمان ان کا انکار کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ اس کفر سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی تفصیلات حضرت عیسیٰ کے بارے میں دی۔ 1-2 منٹ اور لوں گا، یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ اتنی وضاحت کی کیا ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل دنیا کے آخری زندگی میں آئیں گے نا، دنیا میں بالکل آخری عمر میں چل رہی ہوگی دنیا۔ اگر اتنی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا تو ہو سکتا ہے اس تفصیل نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر کوئی دعویٰ کر دیتا کہ میں ہی ہوں عیسیٰ۔ غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ یہی تو کہا کہ میں وہی جو جس عیسیٰ کی خبر دی گئی ہے نا قرآن کے اندر، وہی ہوں میں۔ کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا، جو مہدی کی بشارت دی گئی، میں ہی ہوں مہدی۔ اب اگر یہ تفصیلات امت کے سامنے ہوگی تو امت دیکھے گی کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے اندر جو حضرت عیسیٰ، جو مسیحی عیسیٰ جن کے بارے میں آنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، بشارت ہے نبی کی طرف سے، ان کے جب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح ہوں تو علماء اکرام نے اس کا جو رد کیا ہے، کیسے کیا معلوم؟ انہی حدیثوں کو سامنے پیش کیا امت کے، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو مسیح اتر کر آئیں گے ان کے حالات ایسے ہوں گے، کیا اس کے اندر پایا جا رہی کیا یہ صفات؟ اگر پائی جا رہی تو مان لو اس کو، انہی صفات کو پیش کیا۔ اگر یہ صفات اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ نہ بیان کی ہوتی، کوئی یہ کہہ دیتا جیسے کہ یہ کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ میں ہی ہوں مسیح، تو امت کشمکش میں مبتلا ہو جاتی، کوئی تو مان ہی لیتا اس کو،
جیسے کہ غلام احمد قادیانی کو کچھ لوگوں نے مانا، اور علماء نے بڑے رد جو کیے ہیں غلام احمد قادیانی کا انہی احادیث کی بنا پر کیا کہ عیسیٰ کی جو صفات احادیث کے اندر بیان کی گئی وہ غلام احمد قادیانی کے اندر ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، اتنی تفصیل کے ساتھ، اور اتنی تفصیل کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کی تفصیلات پر غور کر لے انسان تو بھی حضرت عیسیٰ کے زندگی اور دوبارہ اس دنیا میں آنے کا قائل ہو جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔